السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اچھا جی، یہ ہے سیٹرڈے کا دن، آلموسٹ ظہر کا ٹائم ہے۔ شاور لیا، شاور لے کے جی نماز پڑھی، اس کے بعد بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی تو بس اپنے لیے پراٹھا بنایا اور وہ کھایا۔ اتنی دیر میں میرے ہسبینڈ جو تھے وہ گروسری کر کے آ چکے تھے بازار سے۔ آج سیٹرڈے تھا، ان کو چھٹی تو نہیں تھی، وہ ہاف ڈے لے کے آئے تھے، مطلب 1 بجے وہ آ گئے تھے یا شاید 1 گھنٹہ پہلے آ گئے تھے، ہاں 12 بجے آ گئے تھے۔ اور یہاں پہ وہ لے کے آئے تھے جی امرود اور کنو، تو بس پھر میں نے کھانا کھا کے فوراً سے جو ہے وہ بھی کھایا مزے سے۔ اس کے بعد جی یہ تھا اب ان سب چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھنا تھا، جو کہ بہت مشکل کام لگتا ہے مجھے۔ راشن سارا ختم ہو چکا تھا، جو بھی دالیں شالیں اور آئل وغیرہ تھا، اور سیلری ہمیں ابھی تک نہیں ملی، تو بس یہ پھر میرے ہسبینڈ نے اپنے بھائی سے ادھار لے کے 10,000 روپیہ تو یہ گروسری کی ہے، ضرورت کا سامان لے کے آئے ہیں۔ اور یہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا تھا کہ کوئی سامان چاہے تم کم لے آنا، لیکن بچوں کے کھانے کے لیے تھوڑا سا ڈرائی فروٹ لازمی لے کے آنا، کیونکہ میرا چھوٹا بیٹا صبح صبح اٹھتے ہی اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو چاہیے، اور کھانا بنانے کی، ناشتہ بنانے کی بھی وہ مہلت نہیں دیتا، تو بس اگر کچھ ڈرائی فروٹ پڑا ہونا تو اسے دے دوں، پھر یہ ہے کہ 10 منٹ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، اتنی دیر میں میں ناشتہ آسانی سے بنا لیتی ہوں۔ ہفتے کی سبزیاں بھی لے کے آئے تھے میرے ہسبینڈ، اور بس پھر میں نے وہ سب کچھ نکالا اور ان سب چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھا۔ سیلری کا تو کوئی پتہ نہیں تھا کب دیں ظالم، تو بس پھر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں نا تھوڑا بہت گروسری جو ہے، جو ختم ہو چکی ہیں چیزیں، وہ سامان لے آتا ہوں، ذرا آسانی ہو جائے گی۔ پھر نارملی 8-10 تک جو ہے وہ سیلری ٹرانسفر کر دی جاتی ہے، اور آپ خود حساب لگا لیں آج 23 ہو گئی ہے، اتنی دیر میں جو بندے نے سیونگز کی ہوتی ہیں نا وہ بھی خرچ ہو جاتی ہیں، اور بس کچھ ایسا ہی حساب ہو گیا، 23 تاریخ ہو گئی ہے اور اب بالکل بھی جو ہے وہ پیسے بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ اور یقین مانیں ہم کرائے پہ رہتے ہیں، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مالک مکان بہت اچھے ہیں، جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، انہوں نے کرائے کے لیے ہمیں اتنا فورس نہیں کیا، انہیں پتہ ہے ساری بات کا، لیکن دودھ والا ہر روز دودھ کے پیسے مانگتا ہے۔ آف کورس اس کی بھی غلطی نہیں ہے، اس کو بھی ضرورت ہے ٹائم سے، مطلب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اور بس اسے روزانہ کہتی ہوں کہ اب تو وہ پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ کوئی مانتا نہیں ہے کہ ان کو سیلری ملی ہے، کیونکہ 23 تاریخ ہو گئی ہے، اگر کسی کو بتائیں نا کہ سیلری ابھی نہیں ملی تو آگے سے وہ بھی ہنستا ہے کہ جھوٹ بول رہے۔ اچھا خیر، بس اللہ ہدایت دے اس ملک کے جو بھی حکمران ہیں ان کو، تاکہ یہ سارے سسٹم جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکیں اور عام عوام کی بھی بات سنی جائے، مانی جائے۔ اور یہاں پہ جی ارحان اٹھ گیا تھا، سو کے اٹھتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ اتنا اچھا بچہ تھا نا، ہنستے ہنستے سوتا تھا، ہنستے ہنستے اٹھتا تھا، اور آج کل اس کی کچھ ایسے حالات ہوئے ہیں کہ اس نے رو کے سونا ہے اور روتے روتے ہی اٹھنا ہے، اور مجھے بہت غصہ آتا ہے جو بچے ایسے کرتے ہیں نا، یقین مانے میں تو خوب، پھر مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ پھینٹی لگانی پڑتی ہے۔ یہ اٹھا، پھر میں نے اسے نا کھجوریں دی، اور جو اس کے پاپا لے کے آئے تھے نا امرود وغیرہ، وہ میں نے اسے دیے۔ یہ شکر ہے اللہ کا کہ یہ بندہ فوڈی ہے، اور خوش ہو کے پھر چپ کر کے بیٹھ گیا، اس نے کھانا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں جی اذہان بھی آ گیا، یہ آج صبح سے اپنی خالہ کی طرف تھا، یہ جب بھی ادھر جاتا ہے نا سارا دن اسے بس ایک ہی کام ہوتا ہے، اس نے سارا دن کارٹون دیکھنے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ ادھر آنے کا، گھر واپس آنے کا نام نہیں لیتا۔ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ اسے لے آؤ، اس نے اپنے آپ تو نہیں آنا، اس نے پڑھنا بھی ہے، اور بس وہ اسی وجہ سے نہیں آ رہا۔ بس اذہان آ گیا، ساتھ اپنے فنگر چپس لے کے آیا تھا۔ اذہان گھر پہ ہونا تو پھر ارحان کا بھی دل لگا رہتا ہے، وہ بھی کھیلتا رہتا ہے، اکیلا بچہ جو ہے وہ پھر اسی طرح ضد کرتا ہے۔ ساتھ ہی جی میں نے چاول بنانے تھے آج، آلو مٹر اور گاجریں ڈال کے،
سب کچھ کٹنگ میں نے کر لیا تھا۔ چاول میں بہت جلدی بھگو کے رکھ دیتی ہوں، آلموسٹ آدھا گھنٹہ پہلے چاول بھگو کے رکھ دیتی ہوں، کیونکہ میں نا پانی پھر بہت کم لگاتی ہوں۔ اس طرح سے صحیح چاول بن جاتے ہیں۔ پہلے میں دوسری طرح بناتی تھی، چاول لیٹ بھگونے اور پانی پورا لگانا، تو یقین مانیں کبھی تو صحیح بن جاتے تھے، لیکن اکثر جو ہیں وہ بہت زیادہ گل جاتے ہیں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا پپا، بس پپا ہی بن جاتے تھے مجھ سے۔ اچھا یہاں پہ نا میری عادت ہے کہ میں سب چیزیں پہلے تیار کر کے، جب سب چیزیں فائنل ہو جائیں اس کے بعد میں نے نا سلنڈر آن کرنا ہے اور چاول بنانا شروع کرنے ہیں۔ اور کیونکہ اگر ساتھ ساتھ چیزیں پکڑنی ہو نا اور ان کو پیسنا ہو تو پھر بہت مجھے الجھن ہوتی ہے۔ یہاں پہ جی میں نے مسالہ بھی پیس لیا، کالی مرچیں تھی، سونف تھی اور زیرہ تھا، اور سوکھا دھنیا۔ سونف میں پہلے نہیں چاولوں میں ڈالتی تھی، لیکن یقین مانے اس سے اتنے اچھی خوشبو آتی ہے نا چاولوں میں سے، بڑا مزے کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے چاولوں کا۔ آپ لوگ اگر نہیں ڈالتے تو ڈالنا شروع کریں، اور دیکھیں گے کہ بہت زیادہ اس سے نا ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ جی ادرک اور جو بھی سبز مسالہ تھا وہ میں نے پیس لیا۔ ہری مرچیں ویسے میں نارملی پیس کے ہی ڈالتی ہوں، لیکن آج تھوڑا میرا دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے پھر نا ایسے ہی کٹ لگا دی۔ اچھا 1-2 دن پہلے کا واقعہ ہے یہ، جو لاہور یونیورسٹی کے اندر پیش آیا ہے۔ ایک لڑکے نے سوسائڈ کر لیا ہے، اور ریزن کیا تھی یہ تو فی الحال ابھی کھل کے سامنے نہیں آئی، لیکن یقین مانے بہت دکھ ہوا۔ ایک 5th سیمیسٹر کا میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹینڈنس کا مسئلہ تھا، اٹینڈنس کم تھی اس وجہ سے پیپرز کا ایشو تھا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کا معاملہ تھا۔ بہرحال جو بھی معاملہ تھا بہت غلط ہوا۔ اس بچے کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہت ہی زیادہ اس کے پیرنٹس کے لیے، فیملی کے لیے کتنا زیادہ تکلیف دہ ٹائم ہے، اور چاہے جو بھی ہو جائے، میرا یہ مائنڈ سیٹ ہے جو مرضی ہو جائے، انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں جو بندہ خودکشی کرتا ہے یا اس طرح کا کوئی سٹیپ لیتا ہے، سب سے پہلے تو وہ نا امید ہوتا ہے اللہ کی ذات سے، جو کہ میرے خیال میں شرک ہے، بہت بری چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید ہونا، کیونکہ اللہ ہی سب رستے نکالتے ہیں۔ جہاں ہمیں لگتا ہے نا کہ سب ختم ہو گیا، اب بس ہماری زندگی ختم ہے، اب کوئی رستہ نہیں نظر آ رہا، تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رب بہت ہی بڑا رحیم اور کریم، رستے نکالنے والا، آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، اور کوئی نہ کوئی رستہ تو ضرور نکلے گا ہمارے لیے، بہت سی آسانیاں ہوں گی۔ اس بچے کو کچھ سوچنا چاہیے تھا اپنی فیملی کے لیے، اپنے لیے، کہ اتنی ٹف سٹڈی کر کے ایک 5th سیمیسٹر یونیورسٹی لیول تک وہ بندہ آ گیا ہے، اور اب وہ کچھ ایسا سٹیپ لے رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کیا ریزن ہے، اب یہ تو وہ جانتا ہے، یہ اللہ پاک جانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی کو اتنا تنگ مت کریں، کہ کسی کو اتنا ڈپریس مت کریں کہ وہ جو ہے وہ بندہ اپنی جان ہی لے لے۔ اس میں لڑکی کا معاملہ تھا یا یونیورسٹی کا کوئی مسئلہ تھا، بہرحال جو بھی تھا، ہمارا یہ سسٹم، یہ چیزیں سب ٹھیک ہونی چاہیے۔ بہت برا ہوا، بہت غلط ہوا، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ یونیورسٹی کے اندر ایک بچے نے سوسائڈ کر لیا، ایک انسانی جان کا نقصان ہو گیا، اور وہاں پہ جی فوڈ فیسٹیول تھا یا پتہ نہیں کون سا فیسٹیول تھا، سب لوگ نارملی ریئیکٹ کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سٹال لگے ہوئے ہیں کھانے پینے کے، اور ہر بندہ ایسے ریئیکٹ کر رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، جیسے کچھ جانور مر جاتا ہے نا، اور اس کے مرنے پہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، بس اس کی لاش ایک سائڈ پہ لگائی اور ہر بندہ اپنا وہ نارمل روٹین میں ریئیکٹ کر رہا ہے، کچھ ایسا تھا وہاں پہ۔ تو یہاں سے میرے خیال میں ایک سبق اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اپنی جان کو اتنا سستا مت بنائیں پلیز، کہ کسی کے لیے کوئی ویلیو نہ رہے آپ کی جان کی۔ آپ کے مرنے سے نا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو کوئی سر پہ جوں بھی نہیں رینگتی کسی کے کان پہ، تو پلیز ایسا سٹیپ نہیں لینا چاہیے، چاہے جو مرضی ہو جائے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ آپ کو لگے کہ بس اب میں نے مرنا ہے، اب میں نے اپنی جان لینی ہے، تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ چاول جی میں نے اندر ڈال دیے ہیں، اور اب ساتھ ہی میں نے رائتے کی تیاری شروع کر دی۔ زیادہ چیزیں نہیں تھی میرے پاس، تو بس جو تھا میرے پاس مولیاں پڑی ہوئی تھی، اور سبز مرچیں تھی، دھنیا تھا، ٹماٹر اور پیاز میں نے کاٹ لیا ساتھ میں۔ دھنیا اور ہری مرچیں انہیں میں کنڈی کے اندر اچھے سے پیس لوں گی۔
پیاز میں نے کٹنگ کر کے ان کو نمک لگا کے رکھ دیا ہے، کیونکہ نا اگر ایسے ایگزیکٹ ڈال دیے جائیں تو پھر ان کی اسمیل آتی ہے، اور ویسے بھی گلا بھی خراب ہو جاتا ہے پیاز کھانے سے نا، اس طرح سے۔ اور ساتھ ہی میں نے جو مولیاں تھیں ان کو بلی کچ کر لیا ہے، بلی کچ یا کدو کچ، کون سا کچ ہے مجھے نہیں پتہ، یا آپ نے بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں آ کے کہ صحیح ورڈ کون سا ہے۔ تو اسے میں نے کدو کس کر لیا، کیونکہ اگر ایسے کاٹ کے ڈالتی نا تو وہ بچوں کے منہ میں آتا ہے، پھر بچے نہیں کھاتے۔ اس طرح سے بچے کھا لیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اندر مولیاں ڈلی ہوئی ہیں۔ ساتھ میں چھوٹا سا ایک میں نے ٹماٹر بھی کاٹ لیا تھا۔ اس طرح سے جی مزیدار سا رائتا میرا بن جائے گا۔ اگر میرے پاس کوکمبر ہوتے تو وہ میں لازمی ڈالتی۔ یہاں پہ جی پیاز کو میں نے دھو لیا ہے۔ چاول بنانے کا طریقہ میرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، میں پہلے پانی ڈال کے بوائل آنے پر چاول نہیں ڈالتی، پہلے ہی چاول ڈال دیتی ہوں، ساتھ میں پانی بھی ڈال دیتی ہوں۔ پانی کی مقدار اتنی رکھتی ہوں کہ چاول اندر ڈپ ہو جائیں، بس 1 انچ تک پانی اوپر ہو۔ اس طرح نا چاول بہت اچھے سے پک جاتے ہیں، نہ ہی بہت زیادہ گلتے ہیں اور نہ ہی کھڑے کھڑے ہوتے ہیں، بالکل ایگزیکٹ جیسے ہونے چاہیے نا ویسے بنتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بس یہ اگر آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے نا تو پھر ہی آپ اس کو اچھے سے پکا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو بار بار ٹرائی کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ جی مزیدار سے میرے چاول ہو گئے ہیں تیار۔ یہاں جی چمچی کی مدد سے سارے چاولوں کو میں نے اچھے سے ہلا لیا ہے تاکہ یہ جڑ نہ جائیں آپس میں، جو کہ ایک لازمی سٹیپ ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد جی میں نے رائتے کی تیاری شروع کر دی ہے، پیاز اور سب کچھ ڈال کے رائتا تیار کر لوں گی۔ یہ رائتا بہت مزے کا بنا تھا، بلیو می۔ اور یہاں پہ نا دہی بہت زیادہ کھٹا تھا، اور ریحان کو پہلے بھی بہت زیادہ کھانسی لگی ہوئی ہے، جب سے سردیاں سٹارٹ ہوئی ہیں نا اس کی کھانسی کو آرام ہی نہیں آ رہا، بہت ساری میڈیسن لی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ذرا سے وہ اگر کوئی کھٹی چیز کھا لے، ویسے تو نارملی ہم بہت زیادہ پرہیز کرواتے ہیں، تو بس پھر یہ رائتا اس سے ہم نے نہیں دیا، اس کو صرف چاول دیے ہیں۔ ویسے تو چاول بھی نہیں صحیح اس کے لیے، لیکن اب کتنی دیر ہم صبر کریں، اس کی وجہ سے بہت دیر ہوگی ہم نے چاول نہیں تھے بنائے۔ اب اس کو کچھ تھوڑا بہت فرق ہے کھانسی کا، تو آج پھر میں نے کہا کہ آج چاول ہی بنیں گے۔ یہاں پہ جی چاول بن گئے تھے، اب میں نے بچوں کو پلیٹوں میں ڈال کے دیے۔ اور ویڈیو کو پلیز پورا دیکھا کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جو ہے وہ لازمی پہنچے۔ یہ جی بچوں کو ان کے پاپا کو ڈال کے دیے، اور ساتھ میں نے اپنے لیے بھی ڈالے، رائتا ڈال کے، بہت مزیدار تھے، بہت ٹیسٹی، سپائسز بالکل پرفیکٹ تھے بچوں کے لحاظ سے بھی، اور نہ کم نہ زیادہ۔ اور جی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، بہت محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں، پلیز اس کو پورا سرچ کیا کریں۔ اور انشاءاللہ جی انشاءاللہ کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ جو ہے وہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔